مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. اے پیار پیارے دل برداں کسے ویلے نہ دل تھی بھلدائے. اے پیار پیارے دل برداں کسے ویلے نہ دل تھی بھلدائے. پر اس نو سار پیار دیے جو مگر ماہی دے رلدائے. پر اس نو سار پیار دیے جو مگر ماہی دے رلدائے. کراں ارزاں دل دے جانی نو نہ دلوں وسار دیوانی نو. کراں ارزاں دل دے جانی نو نہ دلوں وسار دیوانی نو. آویکھ آساں دکھیاریاں نو پیا نیر اکھی تھی ڈلدائے. اے پیار پیارے دل بردا کسے ویلے نہ دل تھی بھلدائے.
سفر عشق دا مکدا نہیں، اے پیار لوکایاں لکدا نہیں، اے سفر عشق دا مکدا نہیں، اے پیار لوکایاں لکدا نہیں، جیوں جیوں اس تے پردے پونے آں، تیوں تیوں دنیا اتے ہلدا اے، اے پیار پیارے دلبر دا، کسے ویلے نہ دل تھی بھلدا اے، ملا عاشقاں نو سمجھاون کی، لگی عشق دی اگ بجھاون کی، ملا عاشقاں نو سمجھاون کی، لگی عشق دی اگ بجھاون کی، اوتھے علم دی پیش نہ چلدی اے، اوتھے علم دی پیش نہ جاندی اے، جتھے عشق دا جھنڈا جھلدا اے، اے پیار پیارے دلبر دا، کسے ویلے نہ دل تھی بھلدا اے، لکھ وار حنیف لکایا اے، بڑا اپنا آپ چھپایا اے، لکھ وار حنیف لکایا اے، بڑا اپنا آپ چھپایا اے، پر زوری راز میرے دل دا، جاندہ ہولی ہولی کھلدا اے، اے پیار پیارے دلبر دا، کسے ویلے نہ دل تھی بھلدا اے، پر اس نو سار پیار دیے، جو مگر ماہی دے رلدا اے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا، تاجدار بطوحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرت محترم، آج کا دن 10 ذی الحج کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اللہ رب العزت کی محبتوں کی تجلیات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ آج کے دن حضرت انسان نے محبوب حقیقی کی محبت میں وہ مثال قائم کی جو کائنات کا کوئی دوسرا فرد قائم نہ کر سکا۔ آج کے دن ایک عاشق مولا کی یادگار کا دن ہے، جس نے اپنی جان، اپنا مال وہ تو اللہ کی راہ میں قربان کر ہی دیا تھا، پھر بڑھاپے میں ملا ہوا اکلوتا بیٹا نور نظر
جگر کا ٹکڑا، وہ بھی اللہ رب العزت کی راہ میں، اللہ رب العزت کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج کے دن کو ہمارے عرف میں بڑی عید کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ اس سے قبل یکم شوال کے دن کو چھوٹی عید کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی عید اور بڑی عید کا فلسفہ یہ ہے کہ چھوٹی عید ہمارے ماہ بھر کی عبادت، ماہ رمضان کی ریاضت، دن کو روزہ، رات کو بیداری، نوافل، قرآن کریم کی تلاوت، پڑھنا سننا، سارا ماہ اللہ رب العزت کے لیے عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں، اور پھر جب مہینہ ختم ہوتا ہے اور مہینے بھر کی محنت کو شرف قبولیت ملتا ہے تو پھر ہماری عید ہوتی ہے، تو ہماری عید ہوتی ہے۔ ہم چھوٹے، ہماری عبادات چھوٹی، سو ہماری عبادات کی قبولیت پر جو عید ہے اسے بھی چھوٹی عید کا نام دیا گیا۔ لیکن آج کا دن یہ ہماری عبادات نہیں بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عشق و محبت میں بے مثال قربانی کی یادگار ہے۔ جب انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم پر، بلکہ یوں کہو کہ اپنے محبوب کے اشارے پر، کیونکہ حکم تو نہیں دیا تھا، خواب دکھلایا تھا، خواب میں ایک منظر دکھایا تھا، ایک اشارہ دیا تھا، اور اس میں بھی حکمت تھی۔ اللہ رب العزت چاہتا تو فرشتہ بھیج دیتا اور فرشتے کے ذریعے حکم دیتا کہ اے پیارے خلیل، اپنے اکلوتے بیٹوں کو میری راہ میں قربان کر دو، چھری چلا دو، لیکن ایسا نہیں کیا۔ خواب میں حکم دیا، اور حکم بھی ایک منظر دکھا کر، یوں کہو کہ اشارہ دیا۔ صراحتاً حکم نہ دینا، فرشتے کو نہ بھیجنا، وحی کو نازل نہ کرنا، محض خواب دکھانا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب دیکھا ہے۔ تو خواب دکھانے سے مقصود یہ تھا کہ اگر حکم دیا جاتا تو کون نبی ہے جو انکار کرے، اگر فرشتہ بھیجا جاتا کون نبی ہے جو انکار کرے۔ یہ تو سیدھا سیدھا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہوتی، لیکن خواب دکھایا گیا کیونکہ خواب کی آڑ میں نفس کو تعویلات اور بہانے بنانے کا ایک وسیع موقع تھا، لیکن حضرت خلیل نہ نفس کے تعویلات میں آئے، نہ شیطان کے وسوسوں میں آئے، بلکہ جو محبوب نے اشارہ دیا تھا اپنے محبوب حقیقی کی محبت میں وہ سب قربان کر دیا۔ تو یہ ایک محبت بھری رمز تھی کہ خواب دکھایا، حکم نہ دیا، کہ حکم تو مانتا ہی ہے، دیکھیں بھلا خلیل اپنے محبوب کے اشاروں کو کتنا سمجھتا ہے۔ اور محبت مقام خلت تک تبھی پہنچتی ہے جب محبوب کو حکمن کہنا نہ پڑے، بس عاشق صادق محبوب کے
ارادوں کو اس کے اشاروں سے سمجھ جائے. اور حضرت خلیل نے سمجھ کر ایک زندہ جاوید مثال قائم کر دی. پھر جب ان کی قربانی کو شرف قبولیت ملا تو اس قبولیت کی خوشی میں ساری دنیا اسلام کے لیے یوم عید بنا دیا گیا. تو چونکہ وہ بڑے، ان کی قربانیاں بڑی، ان کے اعمال میں اخلاص کا معیار بڑا، تو پھر ان کی یادگار کو بھی بڑی عید کا نام دیا گیا. ہم چھوٹے، ہماری عبادات اور اخلاص، زہد اور تقوی، طہارت کا معیار چھوٹا، تو اس کی شرف قبولیت پر شکرانہ منانے کو عید چھوٹی کا نام دیا گیا. تو یہ چھوٹی اور بڑی عید کا فلسفہ ہے. لیکن اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو حکم تھا، یہ حکم قانون، اصول اور ضابطوں سے ہٹ کر تھا. اصول اور ضابطوں سے ہٹ کر تھا، قانون سے ماوراء حکم تھا. تو یہ رب کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے. کبھی وہ اپنے بندوں کو قانون سے ہٹ کر حکم دیتا ہے اور بندے اس کا وہ حکم پورا کرتے ہیں، اور کبھی بندے قانون سے ہٹ کر رب سے مانگ لیتے ہیں. تو پھر رب تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کا مانگنا، ان کی دعائیں وہ اصول اور ضابطوں کے مطابق ہیں یا نہیں. جس طرح وہ قانون سے ماورائی احکام کو تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح خدا پھر ان سے قانون سے ماورائی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جیسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دینا یہ قانون سے ماوراء تھا، ابراہیم نے مانا. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو قانون تو یہی ہے کہ مردوں کو زندہ قیامت میں ہی کیا جائے گا. لیکن رب تعالیٰ نے پھر اپنے خلیل کی اس بات کو شرف قبولیت بخشا اور مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا کہ خلیل میں یوں مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں یوں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو یہ دونوں بندے اور خدا کے درمیانی معاملات ہیں کہ وہ ان کی مانتا ہے، یہ ان کی مانتے ہیں، اس کی مانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو، جب وہ 13 سال کی عمر میں پہنچا تو حضرت ہاجرہ کو فرمایا کہ اسے نہلا دو، دھلا دو، ہم ایک دوست کے ہاں دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں. نہلایا، دھلایا، آنکھوں میں سرما کیا، سر میں تیل لگا کر کنگھی کی، دلہے کی طرح سجا دیا اپنے بیٹے کو. اور اب بیٹے کو کہا کہ بیٹے رسی بھی پکڑ لے اور چھری بھی پکڑ لے. کیسا تابع دار بیٹا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ کیسی دعوت ہے جہاں رسیوں اور چھریوں کو ساتھ لے جایا جا رہا ہے. رسی بھی لے لی، چھری بھی لے لی. گھر سے نکلے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس شیطان ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آیا، لمبی سفید داڑھی، جبہ پہنا ہوا، ایک ہاتھ میں کھونٹی، دوسرے ہاتھ میں تسبیح، مشائخ والا روپ، بزرگوں والا انداز، لہجے میں مٹھاس، الفاظ میں چاشنی. کہنے لگے ہاجرہ بیٹا کہاں ہے؟ اکلوتا بیٹا تھا، اس صحن کی رونق تھا، اس گھر کا چراغ تھا، اس گلشن کی بلبل تھی، اس گلزار کی آبرو تھی. آج وہ رنگت نظر نہیں آ رہی، آج وہ رونق نظر نہیں آ رہی. تیرے گھر کا چشم و چراغ کہاں ہے؟ تیرا اکلوتا بیٹا کہاں ہے؟ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
ادب بھرے لہجے میں جواب دیا کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کسی دوست کی دعوت پہ گئے ہیں، کچھ تفریح کے لیے گئے ہیں، کچھ سیاحت کے لیے گئے ہیں، اپنے دوست کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنے دوست کے پاس گئے ہیں۔ نہیں، آج تیرا بیٹا چلا گیا، واپس نہیں آئے گا، ابھی دور نہیں پہنچا، کسی دوست کی دعوت پہ نہیں جا رہے، ممکن ہے آج کے بعد تو اپنے بیٹے کی صورت بھی نہ دیکھ سکے، ابھی وقت ہے، جا کے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لے، نہ جانے دے اپنے بیٹے کو، ورنہ زندگی بھر ترستی رہیں گی آنکھیں اور یہ صورت زیبا دکھائی نہ دے گی۔ کہنے لگی کہ بیٹا ہے، باپ کے ساتھ جا رہا ہے، بیٹا ہے، توجہ ہے ذرا بولے، بیٹا ہے، باپ کے ساتھ جا رہا ہے، اس میں شک و شبہ والی بات کیا ہے؟ کہنے لگے وہی باپ جو تم ماں اور بیٹے کو اکیلے تنہا جنگل میں چھوڑ گیا تھا، آج وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے، لیکن حضرت ہاجرہ کسی دنیا دار کے گھر میں نہیں تھی، وہ اللہ کے خلیل کے حریم ناز میں رہ رہی تھی۔ لیکن یہاں سے ایک درس ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اس بزرگ کی بات کو نہیں مانا، بلکہ سمجھ لیا کہ جو میرے دل میں میرے خامد کی نفرت ڈال رہا ہے، وہ داڑھی لمبی والا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، بزرگی کا لباس ہو، مشائخیت کا نقش بنا ہوا ہو، وہ جتنا بھی بھولا بن کر آ جائے وہ کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا، وہ ابلیس شیطان ہی ہوگا۔ وہ ابلیس، بولو، وہ ابلیس لاہور پڑا اور کنکریاں ماری، دفع کر دیا اس شیطان کو، اور دنیا بھر کی عورتوں کو سبق دے دیا اگر اپنی اس دواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہو تو آج کا دن جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کی یادگار ہے، وہاں سیدہ ہاجرہ کے کردار کا منہ بولتا اعلان ہے کہ اگر اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی میں امن، اطمینان، باہمی محبت دیکھنا چاہتے ہو تو پھر زندگی تبھی بامراد ہوگی جب تمہارا ایک دوسرے پر اعتماد بحال رہے گا۔ ایک دوسرے پر اعتماد، ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوا کرو، اور جو بھی تمہیں ایک دوسرے کے تمہارے اندر پھوٹ پالنے آئے، توڑ پھوڑ ڈالنے آئے، تمہیں ایک دوسرے کے خلاف شک اور شبہ دلانے آئے، تمہارے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے لیے آئے، وہ اگرچہ بزرگ کے روپ میں ہو، وہ بھی شیطان سمجھو جو تمہاری زندگی کو برباد کرنے آیا۔ ہم سال بھر اس یادگار کو منانے والے اگر اس یادگار کے پیغامات کو اپنی زندگی کا عملی حصہ بنا لے تو وہ دن دور نہیں جب اس معاشرے سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، طلاق کی نوبتیں نہیں پہنچیں گی، اولاد کا مستقبل برباد نہیں ہوگا، زندگی اجیرن نہیں ہوگی، جبکہ ہم اسوہ ابراہیمی کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ شیطان نے حضرت ہاجرہ ایک ماں کی ممتا سے جب منہ کی کھائی تو اب پلٹا، نامرادی کے ساتھ پلٹا، پریشانی کے ساتھ پلٹا، اور پھر یہی بچہ تھا جس نے اس ماں کے اٹھے ہوئے قدموں کو بھی یادگار بنا دیا۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے والی ہاجرہ کی یاد
آج بھی حج کا حصہ بن گئی، عمرے کا حصہ بن گئی. اور یہ بات ہمیں آج بھی بتا رہی ہے اگر بیٹا اسماعیل جیسا ہو تو ماں کا دوڑنا بھی عبادت بن جاتا ہے. بیٹا اسماعیل جیسا ہو تو ماں کا دوڑنا بھی، بول دو، ماں کا دوڑنا بھی عبادت بن جاتا ہے. ماں کے قدموں میں جنت ہے اگر اس ماں کی اولاد جنتی ہوگی. ماں کے قدموں تلے جنت ہے اگر جنتی بیٹے کو پالتی ہے. اگر اس نے قوم کو لٹیرا، چور اور ڈاکو بنا دیا، اگر اس نے قوم کو کوئی فرید الدین گنج شکر دیا ہو تو نسلیں گزر جائیں اور اس ماں کی عظمت کو سلام کرنے والوں کی سلامیاں ختم نہ ہو. اگر ماں نے قوم کو کوئی غوث اعظم دیا ہو کہ بیٹا جان جائے تو جائے لیکن تیری زبان پر جھوٹ نہ آئے، تو نسلیں گزر جائیں، ان ماؤں کی عظمتوں کو سلام دینے والوں کی سلامیاں ختم نہ ہوں. ماں کے قدموں تلے جنت ہے اگر بیٹا جنتی ہوگا، اور اگر بیٹا دوزخ کا ایندھن ہے تو ایسی ماں کن جنتوں کو پاؤں تلے روند رہی ہے. اس معاشرے کو ان ماؤں کی ضرورت ہے، اس معاشرے کو ان ماؤں کی ضرورت ہے. اور ایسی ماں اپنی مقام عظمت پر تب پہنچتی ہے جب بیٹا با کردار ہو، جب وہ شکر کی پڑیا کے لالچ میں بیٹے کو نماز سکھائے. شکر کی پڑیا کے لالچ میں جیسے فرید الدین گنج شکر کی ماں نے کیا تھا. ہم ہاتھ میں پتنگ دیتے ہیں یا ٹی وی چلانے والا ریموٹ دیتے ہیں. ہم نے اپنی اولاد کو اپنے خدا کے گھر نہیں دکھایا. آؤ آج سے حضرت ہاجرہ کے کردار سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے اس سبق کو اپنی زندگی کا عملی حصہ بنا لو کہ ہم نے اپنی اولاد کو معاشرے کا بہترین انسان بنانا. اپنی اولاد کو بولیے بہترین انسان بنانا ہے، اپنی اولاد کو خدا کا گھر دکھانا ہے، سجدہ ریزیاں دکھانی ہے. جب ماں نے اپنی مامتا کو خدا کے راہ پر قربان کیا تو پھر اس بچے نے ماں کی شان کو عظمتوں کے وہ 4 چاند لگا دیے کہ ہزاروں سال گزر گئے لیکن سیدہ ہاجرہ تیرا نام آج بھی زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ بیٹا جو اسماعیل ہے. ماں کا نام کیوں زندہ ہے؟ بیٹا اسماعیل تھا. غوث اعظم کی ماں کا نام کیوں زندہ ہے؟ بیٹا غوث اعظم تھا، بیٹا فرید الدین گنج شکر تھا. رابعہ بصری کے ہزاروں سجدے وہ مقام نہ پا سکے جو سیدہ آمنہ کی ایک سانس نے مقام پایا. کیوں؟ اس لیے کہ رابعہ کے پاس سجدے ہیں، ان کی گود میں سجدے ہیں، زہد ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، لیکن کوئی مصطفیٰ جیسا بیٹا نہیں ہے. سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام سن کر آج کی کائنات اپنا سر عاجزی سے جھکا لیتی ہے. وہ سیدہ آمنہ کتنے نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی عبادات کی ہیں. ارے عبادات تو نہیں ہے لیکن ان کی آغوش میں بیٹا جو سید الکائنات ہے، سید العالمین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے. پتہ چلا کہ ماں باپ کو عظمت اولاد سے ملتی ہے کہ وہ اولاد کیسی تیار کر کے جاتے ہیں. توجہ ہے؟ ہاجرہ کا بیٹا اسماعیل تھا، نام چمکا گیا، شیطان نامراد ہوا. پھر بیٹے کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا، رک جا، نہ جا، چھڑا لے بازو، دعوتوں پر جا رہے ہوں تو چھری اور رسی کا کیا کام ہے. لیکن وہ کسی دنیا دار کا بیٹا نہیں تھا، اس کی رگوں میں اللہ کے خلیل کا خون دوڑ رہا تھا. لاہور پڑا، دفع کیا شیطان کو. پھر آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے آ گیا، دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے، دوسری جگہ پھر کھڑا ہوا، پھر پتھر مارے، تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پتھر مارے،
تینوں جگہ پر آج تک جمرات بنے ہوئے ہیں، اور آج تک کے حاجی ان جمرات پر سنت خلیلی کو زندہ کرنے کے لیے کنکریاں مار رہے ہیں، سنت خلیلی کو زندہ کرنے کے لیے کنکریاں مار رہے ہیں۔ اب کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے کیا خیال ہے؟ اگر اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بجن خواب ہے، میں تو اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دینا تھا، پھر اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرنی تھی؟ کرنی تھی۔ ان کے ارادے میں، ان کے عزم میں ذرہ بھر بھی لچک نہیں تھی، لیکن وہ دنیا کو دکھانے آئے تھے کہ دنیا والوں دیکھ لو، جس بیٹے کو پیدا ہوتے ہی میں نے ان دا بیت کل محرم خدا کے گھر کا راستہ دکھایا تھا، خدا کے گھر میں مجھے پھر ایسا بیٹے کا کردار تھا۔ اگر تابع دار بیٹے لینے ہیں تو اپنی اولاد کو خدا کے گھر کا راستہ دکھاؤ، اگر اپنی اولاد کی فرما برداریاں دیکھنی ہیں تو انہیں خدا کے گھر کا راستہ دکھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما اسلما، دونوں نے سر جھکا دیا، ابراہیم بھی جھک گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی سر جھکا دیا، اور علامہ اقبال نے وہیں سے قلم اٹھایا اور فرمانے لگے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ اس وقت مکتب کیا تھا؟ اس وقت کا مکتب یا ماں کی گود تھا یا پھر خدا کا گھر تھا جس کے پاس ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو چھوڑ کے گئے تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان دا بیت کل محرم، ان دا، حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ دو ہی چیزیں تھیں، یا باپ کی فیضان نظر یا پھر مکتب کی کرامت، کہ جس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھا دیے۔ توجہ ہے؟ میں اس بات پر اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں کہ دو ہی چیزیں تھیں، جب فیضان نظر تھا، بولو بول دو، یا مکتب کی کرامت تھی، یا مکتب تھا یا فیضان نظر تھا، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں جس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھائے تھے۔ لیکن آج ہم نے اپنے اولاد کو اپنے سے بھی دور کیا، خود تو تربیت کرتے نہیں، اور پھر مکتب میں بھی نہیں بھیجتے، پھر مدرسے سے بھی دور کیا، پھر مدرسے سے بھی دور کیا، پھر سکول اور کالج کی راہ دکھائی، آغاز ہی ڈی فار ڈاگ اور سی فار کیٹ سے ہو رہا ہے۔ کہاں بچے کی توتلی زبان کھلتی تو بسم اللہ الحمدللہ قرآن کے الفاظ سے آغاز ہوتا، کلمہ طیب جاری ہوتا، اور کہاں بچے کی توتلی زبان کھل رہی ہے اور سب سے پہلے کتے اور بلیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ الفاظ تو رٹ لیے طوطے کی طرح، تربیت کیا ملی؟ الفاظ تو رٹ لیے، تربیت کیا ملی؟ تربیت کے بغیر انسان کامل نہیں ہوتا۔ میرے دوستو آؤ، آج ابراہیم علیہ السلام کا پیغام لے کر ہم نے آپ کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے یہ آغاز کر دیا، پچھلے سال سے آغاز ہو گیا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم